بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کیفیات دیکھو تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ جب جسم کانپ اٹھے، جب دل میں خوف آ جائے، جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو اس کا علاج صرف اور صرف سجدہ ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ واضح طور پر دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ ایک سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کی جائے جو دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، زندگی میں شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ صرف احساس بدلتے ہیں، ورنہ محبت اور نفرت دونوں ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ کائنات میں کوئی ایک شخص ایسا رکھیں جس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے اکیلا کبھی مت چھوڑنا، میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں آپ کو دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، اور جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھوں کو کالا کر دیتا ہے۔ خلوص اور غربت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ گھڑیاں چاہے جتنی قیمتی خرید لو جناب، اچھا وقت خریدا نہیں، کمایا جاتا ہے۔ عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے، اور عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانی پڑتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو
تو اللہ کی راہ میں دو۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اپنی ضرورت ہو تو انسان پہاڑ توڑ کر بھی وہاں گھر بنا لیتا ہے، لیکن کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے راستے سے کنکر اٹھانا بھی بوجھ لگتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست ہیں، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کریں کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں، انداز اور لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڑ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلیوں کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ناراضگی اور گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہوتی ہے، اور جہاں آپ کا مان رکھا نہیں جاتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا اچھا ہوتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہوئے ان کا ازالہ ناممکن ہوتا ہے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کریں، کیونکہ اکثر خوبصورت چہرے والے دل کے کالے ہوتے ہیں۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کو دل کرتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہوں تو کیسے مان لوں۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اپنی اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان سستا اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کریں: اعتبار، انتظار اور اظہار۔ 3 دوست بنا لو، ہمیشہ کے لیے کامیاب رہو گے: قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ 3 چیزیں سنبھال کر رکھیں، کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا: راز، زبان اور حیا۔ جس شخص کو اپنے عیبوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب ہو گئی، اس کو اپنے اندر کی ذات کا سفر کرنے کا موقع ملے گا۔
ہم تیرے عشق میں اس مقام پر آ پہنچے میں ناز، جہاں دل سے کسی اور کو دیکھا جائے تو گناہ لگتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ملنے کے بعد بچھڑنے کی لکیر نہیں ہوتی۔ عشق وہ نہیں جو تجھے میرا کر دے، عشق تو وہ ہے جو تجھے کسی اور کا نہ ہونے دے۔ حسن کا کیا کام ہے سچی محبت میں میں ناز، رنگ سانولا بھی ہو تو قاتل لگتا ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔